بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت بری طرح پھنس چکا ہے چین کے ہاتھوں۔ جس طرح کے پنگے وہ پاکستان سے لے رہا تھا، اس نے ہلکی سی جھلک چین کو دکھانے کی کوشش کی اور وہ اس کو الٹی پڑ گئی ہے۔ لداخ کے ایشو پر چین اور بھارت کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔ چین نے واپس جانے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے۔ یہ موقف اختیار کیا اس نے کہ یہ علاقہ بھارت کا نہیں اور بھارت کی بدنیتی آشکار ہو چکی ہے، جبکہ بھارتی حکومت اور اس کا میڈیا اس حوالے سے شدید بوکھلاہٹ سے دوچار ہے۔ بھارت کی جانب سے متنازع علاقے میں ٹینکرز بھجوانے کے باوجود وہ یہاں کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا کرنے سے گریزاں ہے۔ تنازع کے باعث چین اور بھارت کے درمیان معمول کے تعلقات بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اور اس امر کا امکان بھی پایا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جتنے بھی طے شدہ دورے تھے وہ شاید اب منسوخ ہو جائیں۔ لداخ پر کسی کا موقف درست ہے اور اس کشمکش اور محاذ رائے کی صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر علاقائی صورتحال میں لداخ پر کھڑے ہونے والے محاذ کا جائزہ لیا جائے تو ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بھارت اس خطے میں مسائل کے حل کی بجائے مسائل کی وجہ بنتا جا رہا ہے، اور اس تنازع کے باعث اس کا جو علاقائی خود ارادیت کا جو خواب ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ لداخ اور سکم بارڈر پر بھارت اور چین میں جاری جھڑپوں کے باعث بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے اور چینی افواج نے بھارت کے جو عزائم کو بھانپتے ہوئے وہاں اپنی افواج میں اضافہ کر دیا ہے اور چینی فوج یہاں پر بنکر تیار کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت بھی اپنی فوجی تیاریوں میں مصروف ہے۔ البتہ وہ اب جنگ میں پیش رفت میں پہل کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان یہ تنازع نیا نہیں ہے، انڈیا اس معاملے میں کود چکا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن 1962 کی جنگ کے بعد یہ تنازع مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 2017 میں انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب افواج میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور اب یہ نئی جھڑپیں شدید تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل انڈیا کا کہنا تھا کہ چین کے کچھ خیمے وادی گالوان کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی اپنی افواج کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، لیکن چین اپنی حدود میں تعمیرات پر خاصا سیکھ پا ہے اور وہ ایک انچ پر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ خود امریکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کنٹرول لائن پر پیدا شدہ صورتحال پر یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے پر ہر حال میں عمل پیرا رہا جائے، لیکن میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کنٹرول لائن کو بھارت نے اپنے جارحانہ طرز عمل کے باعث آگ اور خون کی لکیر بنا رکھا ہے، اور اس کی جانب سے سینکڑوں بار اس کی خلاف ورزی کے بعد یہ معاہدہ عملاً ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ موقف امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز کی جانب سے آیا ہے، اور اب انہیں یہ خیال اس وجہ سے آ رہا ہے کہ بھارت کے تمام ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر اسے بھی تشویش ہو رہی ہے، کیونکہ چین کا لہجہ سخت ہونے کے باعث یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس ایشو پر بھارت کو مزہ چکھائے بغیر خاموش نہیں ہوگا۔ نیپال کے ساتھ بھی بھارت کا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور نیپال کی حکومت بھی بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی بھارت کے تنازعات تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ یہ صورتحال کسی بھی وقت دھماکہ خیز ہو سکتی ہے اور خصوصاً چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ سی پیک کے 0 پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی مہم جوئی بھی کسی تصادم کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس مرحلے پر امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی نیوٹرل ہو جائے۔ پاکستان کو اس کا خمیازہ 1965 کی جنگ میں بھگتنا پڑا تھا۔ اس جنگ میں چین نے پاکستان کو کشمیر محاذ گرم کرنے کا مشورہ دیا تھا، جو پاکستان نے قبول نہیں کیا تھا، اور اس وقت کے حکمران امریکی جھانسے میں آ گئے تھے، جنہوں نے پاکستان کو کشمیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں اپنے کردار کی یقین دہانی کرائی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے نہ صرف اس ایشو سے صرف نظر برتا بلکہ اس نے علاقائی صورتحال میں اپنا وزن بھارت کی جانب ڈال دیا۔ بھارت نے کشمیر جیسے
सुलगते मसले के हल पर ज़िद और हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए आज़ादी की इस तहरीक को ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए दबाने और कश्मीरियों की आवाज़ को बंद करने के लिए इसकी नस्ल कशी का सिलसिला शुरू किया जो अब तक जारी है। लिहाजा इस मरले पर अमेरिका फिर ये कोशिश करेगा कि भारत को इस सूरत हाल से बचाने के लिए इसे दो महाजों में ना उलझाया जाए और इसकी पॉलिसी को चेंज किया जाए। यही वजह है कि चीन की तरफ से भारत पर आने वाले दबाव के बाद अमेरिका को ये ख्याल आया है कि भारत और पाकिस्तान की कशीदगी में कमी और कंट्रोल लाइन पुरअमन के क़याम को यकीनी बनाया जाए। इसका पस मंज़र पाकिस्तान नहीं और ना ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा है, बल्कि चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करना है। लिहाजा हमें अभी से सोच विचार शुरू कर देनी चाहिए कि किसी भी बड़े तसादुम के नतीजे में हमें गैर जानिबदाराना रहना है या अपने मुतनाज़ा इशू पर भारतीय हटदर्मी और कंट्रोल लाइन पर इसकी जानिब से पैदा शुदा सूरत हाल पर इसके ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार करनी है। ये फ़ैसला इलाक़ाई सूरत हाल और इस इलाके के सुलगते इशू में बुनियादी अहमियत का हामिल होगा, लेकिन इसके लिए हमें किसी के दबाव और मुफादात को बुरे कार लाने और सात समंदर पार देखने की बजाय अपने और अपने इलाक़ाई मुफादात को तरजीह देना होगी। हम हमेशा ये होता है कि हम कभी मईशत के चक्कर में, कभी किसी और चक्कर में, कभी इस्लामी हमसाया मुल्क के चक्कर में और कभी चौधरी साहब जनाब अमेरिका के चक्कर में अपने जो मुफादात हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, जिसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतती रहती हैं। अब हमें जो भी करना है इंतहाई सोच समझ के करना है। ये जो मामला भी गर्म हुआ है, मेरे ख्याल से ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, ये अब लंबा चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना अपने दोस्तों कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।